سب سنانے والا بھی اور سننے والے بھی ذوق و عشق سے اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو اور عمل کی اس خوبصورت ترتیب سے منور اور مزین کرنے کی، سعادت حاصل کرنے کی ایک عہد وفا کرتے ہیں۔ محترم عاشق کامران صاحب نے یہ موضوع کہا تو میں نے ایسے ہی کہا اور میں اپنی بدستور اس پر قائم ہوں، لیکن میں ولایت مصطفیٰ اور تاجدار کائنات کی سلطانی کائنات کے حضور سلطان کائنات ہے، اس نسبت سے آخری حصے میں من کنت مولا علی مولا کی نسبت سے گفتگو کو میں اشارتاً پیش کر دوں گا، مگر میرا زیادہ موضوع کا انحصار من کنت مولا حضور کی ولایت یا اشارت پر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، ایک معنی۔ دوسرا اولا کا معنی ہوتا ہے زیادہ حقدار ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی ایک طرف جان تک جانے کا معاملہ آ جائے اور دوسری طرف فرض کیا دین اور تاجدار کائنات کی بارگاہ سے اس جان کا تقاضا آ جائے کہ جان کی ضرورت ہے، تو النبی الاولی رب نے فرمایا یاد رکھو جان دے دینا مگر کبھی بھی محبوب علیہ السلام کی قربت سے دور نہ جانا، یہ رب نے فرمایا۔ اب جان سے زیادہ قریب کیوں کہا؟ ایک سوال ہے، the question is in our minds why Allah says that، کیوں کہا کہ جان سے زیادہ قریب ہے؟ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اپنی بات کی، اپنی شان بیان کی، تو فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہر ایک اشارت سے زیادہ قریب ہیں تمہارے، تیرا بخت و شان کے قریب، اور حبیب کی بات آئی تو کہا جان سے زیادہ قریب۔ فرق کیا ہے؟ شان، یہ جو ہمارے آرٹری ہے، مین آرٹری کہتے ہیں، نام اس کا شاہ ہے، سب سے بڑی راگ ہے خون کی، تو کہا میں اس کے قریب، اور حبیب جان سے زیادہ قریب۔ وجہ فرمایا اس کو سمجھانے کے لیے، حبیب کی شان کو بتانے کے لیے میں دونوں آیتوں کو کمپیریٹو اسٹڈی کی صورت میں، تقابل مطالعہ کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایسے ایک تفصیل کے ذریعے ایگزامپل کو کوٹ کر کے، آپ نے جانور اور بڑی عید پر قربانی تو کرتے ہو، تو بڑی عید پر جب قربانی کرتے ہیں تو بکرے یا گائے یا اونٹ کے جب ہم گردن پر چھری چلاتے ہیں تو جب چھری چل جاتی ہے تو اس کے بعد بکرا یا جانور کیا کرتا ہے؟ بولیے، تڑپتا ہے، تڑپتا ہے۔ تو شارک پر چھری چل گئی مگر ابھی جان باقی ہے تو تڑپ رہا ہے، ٹریمبل کیوں کر رہا ہے وہ؟ تو وہ تڑپنا بتاتا کہ جان ہے۔ رب نے بھی یہی بتایا، فرمایا اگر تم شرک کے اس ہتھیار سے اپنی شارک ایمان زخمی کر لو، ابھی جان کہیں نہیں ہے، ابھی بھی جان باقی ہے، تو مولا کیا کرے؟ فرمایا بدل کرنا کا جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ابھی کو تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور وہاں کا کیا کرے؟ بس اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لہ الرسول، اور میرا حبیب تو بھی کہتے مولا میرے گھر کا سواری بنا ہے، مانگتا بنا ہے، بھکاری بنا ہے، خود ہی تو کہا ہے تم نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ حبیب جو تیرے در کا سواری بن جائے، مانگتا بن جائے، بھکاری بن جائے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، ادا کرنا ہے۔ وہ مولا میرے دروازے پر آیا ہے،
رب نے کہا یہی چاہتا تھا، لگایا ہوگا تواب الرحیمہ. پہلا جملہ قابل عشق بھی ہے اور قابل ذوق بھی ہے. فرمایا اللہ فرماتا ہے لگایا ہوگا وہ ضرور اللہ کو مارے گا. اللہ کو مارے گا کس شان کے ساتھ؟ توبہ قبول کرنے والا بھی اور رحمت فرمانے والا. تو پتہ ہی لگا کہ اگر شارک زخمی ہو جائے ایمان کی ابھی بھی واپسی کا رستہ باقی ہے. صحابی ہونے سے پہلے شرک جو ظلم عظیم ہے اس سے اپنی شارک ایمان اسلام لانے سے پہلے زخمی کر بیٹھے تھے کہ نہیں؟ کوئی کافر تھے نا، بت پرست بھی تھے. پہلے جب ایمان لائے تو ایمان کی وہ دولت کس کی وجہ سے نصیب ہوئی؟ لمحہ پہلے وہ بت پرست تھے، مگر جب ایمان لا کر تاجدار کائنات کو ایک لمحہ بھر دیکھا، اب کوئی غوث قطب ابدال اس صحابی کے قدموں کی خاک کیسا ہے، کیونکہ اس نے کائنات کی سب سے بڑی عبادت کی ہے. کیا ہے؟ اس نے ایمان کی نظر سے چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ کیا. حضور کو لگا ہے کہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے. نماز سب سے بڑی عبادت بعد میں بنی ہے. پہلے عبادت یہ ہے. صحابہ پہلے ہیں کہ نماز پہلے آئی؟ فرض کب ہوئی؟ ہجرت کے بعد. پہلے پڑھتے تھے مگر فرض ہجرت کے بعد ہوئی. تو پہلے بھی صحابی نماز کی وجہ سے ہجرت پڑے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نماز کا انکار کر رہا ہوں، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، ہماری نہیں. ہم پر تو فرض ہے. تو صحابہ کرام زبان اجمعین پہلے صحابی بنے پھر نمازی. تو کس نے صحابی بنایا؟ تاجدار کائنات کی صحبت، آقا کی صحبت. تاجدار کائنات کا چہرے انور کا وظیفہ کیا، حضور کے چہرے انور کو پیار اور نظر کی زیارت کی. اس میں تو رب نے فرمایا اگر میری بارگاہ میں کمی ہو جائے تو حبیب کے دروازے پر آ جاؤ تو پلٹنا ممکن ہے. اور مولا اپنے حبیب کے لیے تو فرماتا ہے میں جان سے زیادہ قریب ہوں. اولا سے چونکہ ولی بھی ہے مولا بھی ہے، اسی اولا سے ولی سے چونکہ اولا بنتا ہے مولا بنتا. اب ایسا کر رہا ہوں مالک اپنے حبیب کی بات پر جان کہاں ہوتی ہے؟ جان کہاں؟ جان کی چمڑی کے نیچے یہ جو ہڈیاں کے اندر جو گودا ہے، یہ روایات بتاتی ہیں کہ گودے کے اندر جان ہوتی ہے. مالک اپنی بادشاہ رکھنے قریب اور حبیب کی بات جان سے زیادہ قریب. وجہ یہ ہے کہ میری بارگاہ میں کبھی کر لو تو واپسی کا چانس ہے کیونکہ ابھی جان باقی ہے. اور اگر حبیب کی بارگاہ میں بے ادبی ہو گئی تو جان نہیں، ختم. اگر کے دیش زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کرتی نہایت جنہیں تو بایزید جا. فرمایا عرش کے نیچے ایک ایسا مقام بھی ہے ادب کا دیش زیر آسمان از عرش نازک تر، کیونکہ عرش بھی مخلوق ہے مگر عرش سے بھی زیادہ جس کا ادب اور احترام ہے وہ کون ہے؟ وہ بارگاہ رسالت محمد کا ادب ہے، حضور کی بارگاہ کا ادب ہے. یہاں تو حضرت جنید و بایزید کے ایسے سانس روک کر، اور حضرت جنید و بایزید تو بعد میں آئے، یہاں پر تو حضرت ابوبکر اور عمر بھی سانس روک کر بیٹھ گئے. یہ وہ مقام ہے. تو ادب اور تعظیم مصطفیٰ کے لیے رب نے فرمایا نبی مومنوں کی جان مجھ سے بھی زیادہ قریب ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. تو اس اولا سے جب مولا بنتا ہے تو مولا کے بے شمار معنی ہے. مولا کا ایک معنی سلطان ہے، مولا کا ایک معنی دوست ہے، مولا کا ایک معنی آقا ہے، مولا کا ایک معنی اسی طریقے سے چچا زاد بھائی کو بھی کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں. یہ سارے مولا کا معنی ہے. اور مولا کا اسی طرح معنی و مفاہیم میں یہ جو میں نے سارے بیان کیے ان میں سے صرف آج ایک لیتے ہیں کہ مولا بمانا سلطان و آقا. کیا حضور سلطان کائنات ہیں
جی سلطان کائنات میں کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اللہ نے فرمایا، اب میں دوسرے حصے کی طرف قرآن کی جو میں نے دوسری آیت پڑھی تھی اس سے جوڑ رہا ہوں. پہلے سمجھ لگ گیا کہ النبی الاولیٰ کے مولا کہتے کس کو ہے. اچھا اس میں اور اہم بات ذہن میں اچانک میرے ڈل گئی. مولا کا معنی کہیں سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ الہ نہیں، الہ کے علاوہ معبود کے علاوہ جتنے معنی ہیں متعدد کائنات کے لیے جائز ہے. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں آپ کو قرآن کی آیتوں سے دلیل دیتا ہوں. کئی ایسی صفتیں ہیں جو رب نے اپنی بھی بیان کی اللہ کریم نے اور وہ اپنے حبیب کی بھی بیان کی. مثلا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فرماتی اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو دو صفتیں اللہ کے لیے اپنی سائے میں بیان کی. ذرا میں ابھی تعارف پر استاد لیکچرار تو عادت پڑ گئی، ذرا ساتھ ساتھ چلیں گے. اس طرح رسپانس اور بڑا خوبصورت آپ سماع کر رہے ہیں. تو اللہ نے یہاں دو شانیں اپنی بیان کی ہیں، دو صفات رؤوف اور رحیم، دو شانیں. اب وہ بہو شان رب نے اپنے حبیب کو بھی دی. فرمایا لقد جاء رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. میں بھی رؤوف، میرا حبیب بھی رؤوف. میں بھی نہیں، میرا حبیب بھی نہیں. سبحان اللہ. اب آگے آئے دوسرا میں یہاں پر ہوتا دے رہا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی تمہارے لیے گواہ کا. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تو اس گواہوں کے ساتھ شامل ہوں. یعنی خود کو رب نے بتایا کہ میں گواہ ہوں، شاہد کائنات. حبیب کی بات آئی تو کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. حبیب کو کیسا منظر ہوگا جب میں تجھے رسولوں پر گواہ نہ ہوگا. پھر وہ آیت کے لفظ بدل کر رب باری تعالیٰ نے پھر فرمایا جتنا بھی کا ادا ہاں شہیدہ. ابھی کو کیسا منظر ہوگا جب حضرت آدم اپنی نبوت کی، حضرت نوح اپنی رسالت کی، حضرت ابراہیم اپنی رسالت کی، حضرت موسیٰ اپنی رسالت کی، اور حتیٰ کہ 1,24,000 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اپنی رسالت کی گواہی دے چکے ہوں گے. مگر میں کہوں گا میرا حبیب کہاں ہے؟ مالک جب تو گواہ موجود ہے، میں گواہ تو ہوں مگر ذرا تصدیق ہو جائے، ٹیسٹیفیکیشن ہو جائے. وہ کہتے ہیں فلاں آفیسر سے ایک گریڈ کے آفیسر سے ٹیسٹیفائی کروا کے آئے. قیامت میں ایک ہی ذات کی ٹیسٹیفیکیشن چلنی ہے جس کو رب نے نمائندہ حقیقت مقرر کر دیا ہے، وہ ذات محمد مصطفیٰ جن کے ملاد کی محفل میں آپ بیٹھے، جن کی ولادت کی محفل میں آپ بیٹھے. خوش قسمتی ہے ہماری. اور فرمایا گیا اللہ کے فرمایا کہ جتنا بھی کہا شہیدہ. آقا جب یہ آیت سنتے تو روح پڑتے اور حضور فرماتے لا فخر، میں فخر سے بھی کہتے میرے مولا کا کرم ہے. وہ کیسا منظر ہوگا ابھی جب میں تجھے سارے نبیوں پر گواہ نہ سونے تو ان کی ذرا ہاں میں ہاں ملا دیتا. تیری ہاں سے سب کی بات بنے، تیری نزدیک سے میرے سونے سب کی بات بنے. یہ رب باری تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے. تو شہید اللہ بھی ہوا اور شہید حضور بھی ہو گئے. اچھا اس میں ایک اور میں دے دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، حبیب ہم ہی نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. تم نے اپنے حبیب کو کس چیز کا گواہ بنایا؟ ماضی کا. ہم ماضی کا گواہ میرا حبیب ہے. دلیل کیا ہے؟ ورنہ دلیل ہے حضور سے پوچھا گیا بتا وجہ بدل کرنا ہوا کہ ماضی بتا رہے ہیں. تو آقا کب سے نبی ہیں، کب نبوت واجب ہو گئی؟ فما كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. ابھی آدم کی وہ جسم کے درمیان تھے، میں تب بھی نبی تھا. اور ایک روایت کی تو آتا ہے آپ حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا. یعنی تاجدار ختم نبوت کا جو تاج ہے پہلے سے ہی حضور کے سر اقدس پر رب نے رکھ دیا.
ہمیشہ سے حضور ختم نبوت نکالتا ہے. حضور کے بعد کوئی حضور جیسا کوئی نہیں، آ ہی نہیں سکتا. رب نے بنایا ہی کوئی نہیں، وہ ایک ہی ہے جس سے رب نے پیار کیا، وہ ہم سب پیار ہے. یہ ہماری خوش نصیبی. اب میں پلٹ رہا ہوں، کس چیز کا گواہ بنا ہے؟ رب نے فرمایا حبیب کو ماضی کا مولا گواہ بنا ہے. اب بتا دو کیا ماضی حال کا. حال میں صحابہ نے حضور سے پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ، حضور نے پوچھا بتاؤ صحابہ عجیب تر ایمان کتنا ہے؟ اشراط المصابی فی شباب العاصر امہ، طبرانی میں نے حدیث کے حوالے دیتا جا رہا ہوں، کتب کے حوالے یا آخری باب ہے مشکات شریف کا اسماء جہاں سے پہلے اس میں ہے. حضور نے پوچھا عجیب تر ایمان کتنا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے حبیب انبیاء کا. میں انبیاء کا ایمان کیسے عجیب تر؟ ان پر اللہ کی وحی اترتی ہے. ایک ہاتھ اور اللہ سے لینے میں ہوتا ہے، دوسرا مخلوق کو بانٹنے میں ہوتا ہے. وہ کیسے عجیب تر؟ اللہ کے بھی فرشتوں کا ایمان عجیب تر. فرشتوں کا ایمان کیسے عجیب تر ہے؟ ہر وقت رب کی قربتوں میں رہتے ہیں، نیکیاں اور مدبرات ہم رب کے احکام کے پابند رہتے ہیں. وہ کیسے عجیب تر ہے؟ اللہ کے بھی مگر فرشتوں کا بھی نہیں، نبیوں کا بھی نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان عجیب تر ہے. سچ کا آتا صحابہ اعلیٰ درجہ فرماتے ہیں، فرمانے کیا روح فدا کا فصیل حل کا یک شعلہ دیگر برزن عشقہ مرتن من تن سب بھوک دیا. یہ جان بھی پیارے جلا جانا. سیدنا صدیق اکبر کی قربانیاں دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم کی قربانیاں دیکھیں، مولا علی کی قربانیاں اور شجاعتیں دیکھیں، سیدنا عثمان غنی کی سخاوتیں دیکھیں، بلال حبشی کی قربانیاں دیکھیں. بات تو ہماری نظر میں ٹھیک کر رہے تھے کہ ہمارا ایمان عجیب تر ہے. حضور نے اس سے پیارا جواب عنایت فرمایا، فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہے؟ تم نے تو میں خود حضور آپ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل میں جو موجود، تم کیسے عجیب تر ایمان والے؟ اشارہ کے دیکھتے ہو، اشارہ کرتا ہوں چاندوں ٹکڑے ہو جاتا ہے، اشارہ کرتا ہوں سورج واپس پلٹ جاتا ہے، میں قطادہ کا دعا بناتا ہوں آنکھ جاتی ہے، تمہارے سامنے سب کچھ ہے اور میں موجود ہوں. پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں. اب حال ہی بتایا، مستقبل کی خبر حضور نے کیسے دی؟ مستقبل فرمایا عجیب تر ایمان میرے ان امتیوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا مگر بن دیکھے مجھے مانتے ہوں گے اور اپنی کتب میں پڑھتے ہوں گے کہ وہ تمہارے چہرے والا ہوگا، وہ لہر جرموں والا ہے، وہ میرے نام پر باری باری جاتے ہوں گے. عجیب تر ایمان میرے ان امتیوں کا ہوگا جو بن دیکھے مجھے مانتے ہوں گے. پھر جبرائیل کی روایت ہے، اللہ کا ناسیات کتنا بڑا شرف بتایا ہے، اس سے بڑا بھی شرف ہے وہ آنکھیں ملتی جو حضور کو دیکھا. حضور نے فرمایا صحابہ تم نے دیکھنے ہی مان لائے ہو، ایک بار مبارکباد اور 7 بار تو سب عمر رات کے میرے عاشقوں کو بن دیکھے مجھ پر ایمان لانے والوں کو پیغام دینا کہ تمہیں مصطفیٰ نے 7 بار مبارکباد دی. ایک نہیں، 2 نہیں، 7 بار. بشارت کائنات دیکھ رہے ہو اور حضور نماز میں فرمایا کرتے آگے ہوتا فرماتے اپنے رکوع سیدھے کیا کرو، سجدے پورے کیا کرو. اس طرح میں آگے دیکھتا ہوں، ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. کتاب و صلاۃ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں یار اور مستقبل بھی بتا دیا میں نے. رب نے کہا یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں، میں نے اپنے ہونے کا بھی جسے گواہ بنایا ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے. اسی لیے تو کہا، اسی لیے تو رب نے کہا اعلیٰ فرماتے ہیں. میں ذرا ذوق رکھتا ہوں کلام اعلیٰ سے میں اس لیے فرماتے ہیں خدا ہی کے سب جانے کو دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دلہا بنا رہے تھے. وہی تو جو پٹ ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. اور اس منظر میں جب حضور رب کی قربت میں پہنچے، ابھی شعر پڑھ رہے تھے وہ بزرگ ہمارے کہ محبوب اور معشوق
دونوں کے حجاب ہوئے. میں وہ شیر آ رہا تھا میرے دل میں آ گیا. فرمانے لگے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے, عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. یہ کعبہ قوسین عظمی کی تفسیر ہو رہی ہے. یہ کعبہ قوسین عظمی کی تفسیر ہو رہی ہے. سبحان اللہ. رب نے وہاں فرمایا ماں صاحب اصل کماتا. حبیب بڑے دیکھنے والے مجھے دیکھنا چاہا, مگر رب نے فرمایا حبیب جیسا تو نے مجھے دیکھا کسی نے دکھائی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محمد ہمارے. اور اس پر رب نے فرمایا قل, اس کی بہت سی تفسیریں مگر ایک عارفانہ تفسیر دے رہا ہوں, اچھی لگے پسند آئے تو سناتے رہیں, نہیں تو مجھے واپس کرتے لڑنا نہیں ہمارے ساتھ. ہم جھگڑے کے بجائے محبت کے قائل ہیں, ادب و احترام کے قائل ہیں. تو بتا کون میرے ابھی آپ فرما دیں کیوں کہا رب نے. ہاں ٹھیک ہے شان رسالت بتانے کے لیے, مگر ایک معنی جو بھی ہے ایک عارف نے کیا ساتھ سید نے. میں بیٹھا ہوں پتر کہنے کے پتر رب نے بتایا کون کیوں کہا. میں نے کہا کیوں. رب نے کہا سونے تو کہہ, باقیوں نے تو سنا ہے تو نے تو دیکھا ہے نا. وہ اللہ کوئی ایک ہے, وہ اللہ ایک ہے. ابھی تو گواہی دے, وہ اللہ ایک, تو گواہی دے. تو رب نے خود کو بھی گواہ کہا, رب نے حبیب کو بھی گواہ کہا. اچھا اب تیسری مثال لے رہا ہوں. رب نے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, وہ عظیم ہے. رب نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, حبیب تیرا خلق عظیم ہے. رب بھی عظیم, حضور بھی عظیم, رب بھی شہید, حضور بھی شہید. و شہید کا ایک معنی شہید وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں جان جسم کٹاتا ہے اور جسم کٹا کر بنا حساب و کتاب رب کا دیدار پاتا ہے. اوروں کو جسم کٹا کر رب کا دیدار ملا, وہ شہید ہوئے. اور آقا تاجدار کائنات معراج کی شب جسم کٹائے بغیر شہید ہے کہ انہوں نے رب کا دیدار پایا ہے. یہ حضور کی تو شہید حضور بھی ہوئے, رب اللہ کریم بھی ہوئے, ادھر رحیم بھی ہوئے, ادھر بھی رحیم حضور بھی ہوئے, رب بھی ہوا. یہ میں ساری مثالیں کیوں دی آپ کو کہ یہ جو ذہنوں میں آتا ہے کہ مولا کمانا کسی اور کی طرف نسبت کرنا درست نہیں ہے اور مجازی معنی میں نام دینا درست نہیں, تو اللہ اپنے حبیب کو ہوا وہ سکھتے کیوں دے رہا ہے. فرق کیا ہے؟ تو پھر اللہ ہی ہوئے نا اس بلا حضور نہیں کیا نہیں بندہ تو قرآن میں کانٹرڈکشن آ رہا ہے نہیں. تو کیا مانا ہے؟ مانا یہ ہے رب اللہ کہیں اپنی عطا سے سارے صفتوں والا ہے, ذاتی, کسی سے دیا نہیں اس نے. کیا اس کے پاس جو کچھ ہے ذاتی ہے, اپنا ہے. اور حبیب کے پاس جو کچھ ہے رب کا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں, سچی بات بتاتے یہ ہیں. رب ہے معطی, وہ ہے قاسم, رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں. اور اتنا اعطینا کل کوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. تو یہ مانا تاجدار کائنات کے لیے جتنی شانیں ہیں, ہم حضور کو الہ نہیں مانتے, معبود نہیں مانتے, مسجود نہیں مانتے. اس کے سوا جتنا حضور کو کہو کم ہے, حضور سے زیادہ. بس خدا نہیں, الہ نہیں, معبود نہیں, مسجود نہیں. تو مخلوق میں محبوبوں کو رب کی مجازی صفتیں دینے سے توحید متاثر نہیں ہوتی. کیا توحید متاثر؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ اللہ کریم کا طریقہ ہے. اب آ جائیں مولا ولایت کے اگلے معنی پر. میں وقت کے اندر رہتے ہوئے بات کو سمجھ, کیونکہ یہ موضوع اپنی نوعیت میں منفرد بن رہا ہے. ہو گیا بس. اب حضور کیسے ساری کائنات کے مولا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ابھی ورحمتی واسعۃ کل شیء, میری رحمت ہر شے پہ وسیع, یعنی میری رحمت ہر شے پر حاوی ہے. اور اللہ کی رحمت اتنی حاوی ہے اور اتنی زیادہ ہے اور اتنی وسیع ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کریم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن
میرا غضب مغلوب ہو جائے گا اور میری رحمت اس پر بھی غالب آ جائے گا. یہ اس کی رحمت کا عالم. پھر فرمایا یہ تو تم دنیا میں محبت دیکھتے ہو رشتوں کی، فرمایا کہ ایک حصہ رحمت ہے اور میں نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور حبیب 99 حصے سنبھال کے رکھے ہیں. انہیں بتاؤ جب یہ حشر میں آئیں گے تو تیرے صدقے وہ بھی قربان ہوں. یہ رحمت کا ہے. اب اس رحمت کے لیے اتنی وسعت، اس کا مطلب ساری کائنات کو رب کی رحمت چاہیے اور ساری کائنات رب کی رحمت کی محتاج ہے. اب سوال ہے اللہ کریم ساری کائنات کی رحمت کی محتاج ہے؟ فرمایا ہاں، فرشتوں کا عالم ہے، عالم ملکوت. کیا کہتے ہیں؟ عالم ملکوت. تو فرشتوں کا عالم رب نے فرمایا جبریل کو بنایا، میکائیل کو بنایا، اسرافیل کو بنایا، اسرائیل کو بنایا، ساروں کو بنایا. اور فرشتوں کی تعداد کا عالم ہمیں نمبرک ڈیجٹ میں نہیں پتا، بس میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا، بس اشارہ کر رہا ہوں. ہماری ڈیجٹ رہ جائیں گے فرشتے بہت بڑے تعداد. اتنا اشارہ حضور نے فرمایا رب نے کائنات بناتے وقت رحمت کے اپنے نور کے 10 حصے بنائے، نور کے 10 حصے بنائے، ان میں سے 9 سے صرف فرشتے پیدا کیے ہیں اور 1 سے ساری کائنات بنائی. کثرت سے زیادہ لگائے. اب عرض کر رہا ہوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شرطے کہ فرمایا آپ نے ملکوت کو میری رحمت کیا ہے. اگر میری رحمت نہ ہوتی تو میں انہیں کی تبلیغ نہ کرتی، جبریل کی نہ بنا، میکائیل کی نہ بنا. اچھا میرے محمد فرمایا یہ جو پہاڑ ہے یہ آگ کی جمادات ہے، ماؤنٹین کس لیے چیز جو ہے؟ فرمایا یہ بھی میری رحمت کے محتاج ہے. اگر میری رحمت نہ ہوتی تو میں انہیں بھی نہ بنا. ان کو بھی میں نے کسی رحمت کے ولایت میں دیا، کسی کے سپردگی میں خیر محبت اختیار کیا. اچھا فرمایا انسان عالم انس، فرمایا کہ میری رحمت نہ ہوتی یہ میری رحمت کے محتاج ہے. اگر میری رحمت نہ ہوتی تو اسے بھی پیدا نہ. اچھا مولا عالم جمادات ہو گئے، عالم نباتات ہو گئے. اچھا اوپر جائے گئے عالم حشرات ہیں، عالم حیوانات ہیں، یہ سارے عالم ہیں. اور عالموں کا کیا کہنا 40,000 سے زیادہ عالم ہے. اور پھر عالم نابود ہے، پھر ناسود ہے، پھر آگے حامود ہے، پھر اوپر عرش ہے، پھر کرسی ہے. یہ ساری مخلوق ہے. رب نے فرمایا ساری کائنات کو بنا کر بتا رہا ہوں کہ ساری تیری رحمت کی محتاج ہے. اللہ کریم جب یہ ساری تیری رحمت کی محتاج ہے، ہم تیری رحمت کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کے ولایت میں تمہیں ساری کائنات لگتی ہے. فرمایا اچھا میرے سلطان کو دیکھنا چاہتے جسے میں نے سلطان بنایا. مولا تیری رحمت کو ایک باڈیمنٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا آؤ بتاتا ہوں. ایک میں نے ایسا باڈیمنٹ تیار کیا ہے جس کا چہرہ بھی رحمت ہے، جس کی آنکھیں بھی رحمت ہے، جس کی زلفیں بھی رحمت ہے، جس کا دیکھنا بھی رحمت ہے، جس کے لب بھی رحمت ہے، جس کے دندان بھی رحمت ہے، جس کی زبان بھی رحمت ہے، جس کی ریش مبارک کے بال بھی رحمت ہے، جس کے ہاتھ بھی رحمت ہے، جس کا جسم بھی رحمت ہے، جس کی بات بھی رحمت ہے، جس کی ادا بھی رحمت ہے، جس کا کرم بھی رحمت ہے، جس کا دیکھنا بھی رحمت ہے، جس کا اٹھنا بھی رحمت ہے، جس کا کھانا بھی رحمت ہے، جس کا بیٹھنا بھی رحمت ہے. وہ جس کپڑے کو چھو جائے وہ رحمت والا، وہ جس سواری میں بیٹھ جائے وہ رحمت والا، وہ جس دیش میں آ جائے وہ رحمت والا. ارے وہ جس جگہ سے گزر جائے وہ جگہ رحمت والی. وہ ایسا رحمت والا ہے کہ میں نے اسے رحمت کی رحمت بنا کر وہاں ارسلنا کا ایک رحمت للعالمین بنا کر مصطفیٰ بنا کر بھیج دیا. وہ رحمت للعالمین ہے جس کی ولایت میں رب نے ساری کائنات رکھی، جو سارے مولا کائنات ہے. حضور کیا ہے؟ اونچی آواز سے کرتے کرتے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں بیٹھا بھی تھے دلیلیں بھی ہیں. آپ کو ایک شرائع صدر کہنا چاہیے. کون ہے حضور؟ مولا کائنات بھی ہے اور سلطان کائنات بھی ہے. اب سلطان تو وہی ہوتا ہے جو اپنی رعایا کو جانتا ہو. رب نے فرمایا مولا تم تو رب العالمین. کہا میں رحمت للعالمین ہوں مگر میرا ٹائٹل رب العالمین کا ہے اور میں نے رحمت للعالمین کا ٹائٹل اپنے حبیب کو دیا تمام جہانوں کے لیے رحمت. اب جب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے تو پتہ لگا جہانوں کو رحمت کا پتہ ہونا چاہیے اور رحمت والے کو جہانوں کا پتہ ہونا چاہیے. رب العالمین وہی ہے نا جو تمام جہانوں کو پالتا میرا مالک.
بولیے تو سارا جہان سے جانتا ہے، بولیے جانتا ہے، اور وہ سارے جہان میں جان کر پاتا ہے۔ اسی طرح رحمت للعالمین جہاں جہاں رب نے بتا دیا اور سمجھا دیا کہ جہاں جہاں سن لو میری ربوبیت کے چرچے ہیں، ہر جہاں میں وہیں پر میرے مصطفیٰ کی رحمت کے چرچے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور سلطان کائنات مولا کائنات کیسے ہو؟ کیا پہاڑ حضور کو جانتے ہیں؟ سوال آنا چاہیے کہ نہیں آپ کے ذہن؟ پہاڑ جانتے ہیں؟ جی جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کی محبت کا ذکر خود فرمایا۔ حضور مدینہ کی طرف آ رہے تھے اور راستے میں بہت پہاڑ آ گیا۔ حضور نے اشارہ کر کے کہا لوگوں احد ہم سے پیار کرتا ہے، ہم احد سے پیار کرتے ہیں۔ آقا پہاڑ کو جانتے ہیں، پہاڑ حضور کو جانتا بھی سارے محبت کر رہا ہے۔ کاش کہ ہم اس احد کی اٹھنے والی گھاس اصغر ہوتے۔ حضور سے محبت کا دم بڑھنے والا احد۔ اللہ سب کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب کرے۔ مدینے جائے تو بس احد کو تک کے رہا کرے، رشک کرے اس پر، پتھر ہو کر ہم سے بازی رہ گیا۔ محبوب اس سے پیار کرتا ہے، وہ محبوب سے پیار کرتا ہے۔ یہ عادت ہے۔ تو بتائیں پہاڑ کے حضور کو جانتے ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پتھر کو تب سے جانتا ہوں، ابھی میں نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، اور جب میں گزرتا تھا تو وہ پڑھتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول آپ پر سلام۔ یہ تب سے تو سلطان کائنات اور مولا کائنات ہے تو یہ ہو رہا ہے۔ اب آگے آئے جان کر بھی حضور کو جانتے ہیں۔ سوال ہے، میں آپ کو اسے حوالہ دے دیتا ہوں، ایک دو اونٹوں کا واقعہ سناتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دور اقدس میں مسند امام احمد بن حنبل کی روایت، سن کی 9 بجے کے لیے تمہاری ہڈی ہوگی، 9 بجے کے لیے ہڈی ہوگی ہماری بس ٹھیک۔ تو فرمایا حدیث میں آتا ہے ایک اونٹ مدینہ منورہ سے 2 دن کی مسافت پر کھڑا تھا۔ اس کے مالک آپس میں باتیں کر رہے تھے، اب یہ بوڑھا ہو گیا، نہ یہ ہل چلا سکتا، نہ یہ سواری کر سکتا، نہ یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، اب تو بس یہ چارہ کھانے والی مشین ہی رہ گئی، تو اس کو ذبح کر دیتے۔ اس اونٹ نے سنا تو اس کا دل دکھی ہو گیا کہ ساری زندگی میں نے ان کی خدمت کی، اب یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے۔ یہ حدیث سنا مسند امام احمد بن حنبل۔ تو وہ اونٹ نے کیا کیا، اپنی رسی توڑائی اور دوڑ کر مدینے کی طرف دوڑ پڑا۔ ہم سے اچھا تو اونٹ ہے جسے پتا ہے جس کا کوئی نہ بنے وہ مدینے چلا گیا۔ یہ امت کب اپنے محبوب کی طرف مدینے کی طرف راغب ہوگی، کبھی اپنے محبوب کی محبت میں اس کی سیرت والی بنے گی۔ ابھی تک تو ہم دنیا بنا رہے، ابھی تک تو ہم مال کما رہے، ابھی تک تو رشتے داروں کو بنانے میں لگے، ابھی تک تو آسائش کے بیٹھی کر رہے۔ وہ وقت کب آئے گا؟ وہ وقت بھی آ رہا ہے جب ہمیں ہمارے رشتے داروں میں قبر میں چھوڑ دینا ہے، اور حضور نے وہاں بھی آ جانا ہے، مجھے پہچان دو، خیر مانگو، اور اگر پہچان نہ ہو کیا کرے گا؟ تو وہ اونٹ دوڑ پڑا۔ حدیث میں آتا ہے اونٹ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پہنچا، مسجد نبوی کے سامنے دروازہ ہے مسجد نبوی پر، ایسے اپنے سجدے کی کیفیت میں ایسے لیٹ گیا۔ حضور باہر آئے تو ایسے جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں کو دکھڑی سناتا ہے، مجھے یہ کیا، وہ اونٹ روتا تھا اور اپنا دکھڑا حضور سے پیش کرتا تھا۔ اب سلطان کائنات ہے، والی کائنات ہے، مولا کائنات ہے، حضور صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ آپ اس کی بولی جانتے ہیں؟ فرمایا وہ کون سی بولی ہے صحابہ جو ہم بھی جانتے ہیں؟ اونٹوں کی بولی ہوتی ہے۔ اگر سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی بولی جان سکتے ہیں تو حضور تو امام ہے۔ یہ اختیارات سلیمان علیہ السلام ہے کہ وہ چونٹیوں کی بولی سمجھ جائیں، اور حضور تو کائنات کے امام و سلطان ہے۔
حضور اسلام نے اس کی بات سن کر فرمایا فکر نہ کر تیرے ساتھ انصاف ہوگا. اتنے میں اس کے مالک آ گئے, حضور کے پیچھے چھپ گیا کہ میرے مالک مجھے نہ پکڑ لے. اے امتی اور ہم امت کو چھوڑ کب اپنے محبوب کے پیچھے چھپیں گے؟ جب تک چھپے رہے نا محبوب کے پیچھے کسی کی جرت نہیں ہوئی ہمیں ہاتھ لگائے. جب سے محبوب کا دامن چھوڑا ہے دنیا میں در بدر ہو گئے, لوٹ گئے ہم, در بدر ہو گئے. بطور قوم عزت ہی گوا دی, بطور ذات ہم نے اپنی عزت ہی گوا دی, کیونکہ ہم اپنے محبوب سے جو بے گہراوت دور ہو گئے, ان سے بے راہ ہو گئے. اب اونٹ کے مالک کا عرض کی اللہ کے حبیب ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے, دے دے ڈھونڈ دے. فرمایا وہ بوڑھا جو ہو گیا تم ذبح کرنا چاہتے, آپ کو کیسے پتا ہے؟ فرمایا کہ مجھے نہیں پتا تو اللہ کا رسول کیوں. اس کے بعد ایک جملہ ہے, میں جب یہ روایت پڑھتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں کہوں کاش میرے مولا میں اس اونٹ کی نام ہوتا, میں اس اونٹ کی چمڑی ہوتا اور اس اونٹ کی آنکھیں ہوتا جس نے حضور کو دیکھا تو تھا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا اونٹ ہے مگر مجھے تمہارا اونٹ پسند آ گیا, میں تمہیں اسے خریدنا چاہتا ہوں. ہم کب ایسے ہوں گے کہ حضور کہیں امتی تو مجھے پسند آ گیا. جو یہ راز پاتا ہے اس دنیا میں آج بھی زندہ ہو جاتی ہے. ایک اور اونٹ کے بارے میں آتا ہے, وہ پاگل ہو گیا. سیاسی انصاری سیاسی تھے, باغ سے اٹھ کے آیا کہ پاگل ہے میرے لیے نہیں. حضور نے اس کی چوٹی کو پکڑا ایسے سر سے, ایسے نہیں کرتے مالک جب پورا خیال رکھتے ہیں تو تنگ نہیں کرتے. میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا لگتا ہے وہ پاگل کس لیے ہوا تھا, حضور آئے تھے تو ان کو دیکھ سکتے. تو میں نے آپ کو چند مثالیں پیش کی ہیں, آج تمہیں ہنانا ہے پھر حیرت ہے. حضور کے پاس بربر کے لوگ ہیں, بربری کبھی نہیں. حضور نے ان سے بربری کے بات کی, بربری میں صحابہ نے پوچھا آپ کو بربری آتی ہے تم؟ فرمایا وہ کون سی زبان ہے جو ہمیں نہیں آتی. یہ سندھ سے لوگ گئے حضور سے ملنے, سندھ سے, جس کو ایک بات نہیں کہتے کہ یہ الگ وہ آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. تو آپ تاجدار کائنات نے فرمایا تم سندھ سے آئے ہو, کون کی زبان میں کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو یہ والی ہے کائنات. اور حضور نے اس لیے فرمایا مولا علی کی شان, فرمایا من کنت مولاہ, جو مجھے آقا مانتا ہے, جو مجھے اپنا والی مانتا ہے, جو مجھے سلطان مانتا ہے, جو مجھے اپنا خیر خواہ مانتا ہے, تو سن لو فہذا علی مولا, اور کیا یوں بھی فعلی مولا, دونوں جملے ہیں. حضور نے ہاتھ پکڑ کر قدیر ہو کے موقع پر فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. شان مولا علی کی وضاحت کرتے تاجدار کائنات, اور یہ ولایت کا اعلان حضور نے تاجدار کائنات نے بتایا ہے کہ میں نے علی سے کتنا شرف پیار کیا, مقام کیا ہے. لہذا مولا علی اور مرتضیٰ کو مولا کہنا کبھی بھی یہ بھی شرک کے زمرے میں, اور یہ 53 ترک سے ایک طرف اور 125 ترک سے یہ حدیث ثابت ہے. کتنی کہ کہتے ہیں ضعیف ہو سکتی ہے, تو پہلی بات تو صحیح نہیں. چلے ایک روایت ضعیف ہوتی ہے, 125 چینلز آ جائیں, یعنی ڈفرنٹ چینز آ جائیں, ڈفرنٹ سیاحتی آ جائیں, ڈفرنٹ تابعی آ جائیں, تو جب چینز اتنی مضبوط ہوتی ہے تو وہ پھر ضعیف نہیں رہتی. اور یاد رکھیں ضعیف بھی حدیث ہی ہوتی ہے. ضعیف کی 13 قسمیں ہیں, اپنی مضمون نہیں ہے میرا پتہ مسلم اصول حدیث کی طرف جاتا ہے, یہ ٹاپک نہیں, موقع نہیں ہے اس کا. تو آقا کے میلاد کے صدقے حضور نے شان دی ہے مولا علی مرتضیٰ, یہ مقام عطا فرمایا. اور حضور کی سیرت کے صدقے ان میں رنگ کیسا تھا بندگی کا. تو یہ جب حدیث سنائی حضور نے فرمایا تو حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم نے سب سے پہلے فرمایا, فرمایا علی مبارک کو آج سے تم صرف ہمارے صرف امت کے نہیں ہمارے بھی مولا.
اس کا مطلب وہ انہیں مولا مانتے تھے اور مولا علی حضرت ابوبکر کو صدیق مانتے تھے، حضرت فاروق اعظم کو فاروق مانتے تھے، حضرت عثمان غنی کو غنی مانتے تھے۔ یہ ساری میں محبتوں کے تذکرہ بس سمیجے تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، باقی اگر من کو تو مولا کی فکروں کا زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو میں حاضر رہنے کے لیے اور کیفیت کے لیے میں اپنے لیے بیان کر رہا ہوں، آپ ہیں اچھے لوگ تو پھر محرم کربلا اور وہ دن ہو تو پھر مولا علی کی ولایت کا تذکرے کا اور انداز میں اور لطف آئے۔ میں نے ولایت مصطفیٰ کے شیڈو بتایا اور اس کو حدیث دیتا ہوں کیسی ولایت ہے۔ یہ معالج سنن کی حدیث ہے جو پیش کر رہا ہوں، مدارج النبوۃ شاہ عبداللہ مدثری رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور تشریف فرما تھے تو کائنات نے اپنے ہاتھوں میں کنکریاں پکڑی ہوئی تھی، وہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد، کلمہ پڑھ رہی تھی۔ حضور نے وہ کنکریاں اٹھا کر سیدنا صدیق اکبر کو دی، کنکریاں اور کلمہ جاری رکھا کہ آپ دیکھ لیں فیض مصطفیٰ لے کے حضور پھر سیدنا فاروق پھر حضور نے پکڑ لی اور فاروق اعظم کو دے دی کنکریاں کلمہ جاری، سیدنا عثمان غنی کو دی کلمہ جاری، مولا علی کو دی کلمہ جاری، اور جیسے کسی اور کو دی اب وہ بھی صحابی تھے ان کا کلمہ بند ہو گیا۔ فیضان مصطفیٰ کے اصل امین کے 4 چشمے پر یہ وہ کام ہے جو حضور کے سنگ لگ گئے وہی اچھے سنگ لگ گئے، انہیں کے رنگ لگ گئے۔ اور مولا علی مرتضیٰ کا سیدنا فاروق اعظم سے پیار کیسا صحابہ کیسے وہ مولا مانتے تھے۔ ایک معاملہ پیش آ گیا کسی کے درمیان قضیہ حضرت فاروق اعظم کا کسی شخص کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا کہ علی اپنے فیصلہ کریں گے۔ وہ مولا علی کے بارے میں نیگیٹو اس نے ریمارکس کی، 23 لاکھ مربع میں باقی ڈائیور و عظموں کا سلطان حکمران حضور کے غلام جلال میں آ گئے، آپ دراز کرتی فاروق اعظم، آپ نے گریبان سے پکڑ کر اس شخص کو ایسے زمین سے نہ اٹھا دی، فرمایا تم علی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو، تم نے نہیں سنا؟ میں نے اپنے آقا کو فرماتے سنا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی جو حضور کو آقا مانتا ہے وہ علی کو بھی آقا اور محبت والا مانتا۔ اب اس شان کے شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے اب مائیں علی آ گئی ہیں کوئی دوسرا علی پیدا کر سکتا، مائیں علی آ گئی۔ اور پھر فرماتے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مولا اللہ کہیں کوئی ایسا دن نہ دکھانا کوئی مشکل آئے اور ہم نے علی نہ۔ یہ شان ہے اس مربوط مولا کے ساتھ، میں نے حضور کے سلطان کائنات کے ساتھ ہونے کے ناطے اس چیپٹر کو جوڑا۔ اصل میں ساری بہاریں وہ اہل بیت کی ہوں یا صحابہ کی، اور سب کی سب اصل نشان مصطفیٰ کے ساتھ نسبت مصطفیٰ سے۔ اختتام کے اوپر میں آقا کی امت سے محبت پیش کر کر اجازت چاہتا ہوں اور فکر دینا چاہتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک روتے رہے۔ حضور آتے اپنے حجرہ اقدس سے نماز پڑھاتے اور حضور کی آنکھوں کی آنسو بھی رکتے تھے۔ 3 دن کی کیفیت رہی۔ تیسرے دن کے بعد حضور کے چہرے پہ بشاشت آئی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، اور حضور یہ دعائیں کرتے ان تعصبوا فإنهم عباد، مولا اگر تو انہیں عذاب دے تیری بندے دے دے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ اور وجہ کیا بنی کہ جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، پوچھا جبرائیل کہاں سے آ جائے ہو؟ وہ عرض گزار ہوئے آقا میں آج جہنم کا چکر لگا کر آیا۔ اچھا یا رسول اللہ جہنم کے 7 درجے ہیں، سب سے نچلے درجے میں منافق ہوں گے، پھر کافر، پھر مشرک، پھر عیسائی، پھر یہودی، اور 6 درجے بتا کر جبرائیل امین
دہستہ خاموش ہو گئے. اب میں آپ کو ایک توجہ دلاؤں اس دلاتا ہوں، شاید اس وقت بھی جبریل سن رہے ہوں کہ حضور کے صدقے کیسے ان کی باتیں ہوں، اور سب سے بڑھ کر اللہ نہیں سن رہا ہے. تو عرض کر رہا ہوں، وہ حضور نے کہا وہ پہلے درجے کا ذکر نہیں کیا. تو کہا یا رسول اللہ آپ کو امت کیوں؟ حضور کو کیسے دیجیے حکم آپ نے. حضور نے فرمایا میرے امت ہی ہو جہنم میں. آپ علیہ السلام نے کیا اور بخار کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا شروع کر دی. میں آج کے امتیوں سے پوچھتا ہوں اور ایک ریکویسٹ کروں گا. میں آج ینگسٹرز دیکھ رہا ہوں یہاں پر مجھے خوشی ہو رہی ہے. اپنے بچوں کو حضور کا عشق اور محبت سکھائیں، بتائیں. اس لیے ان کے پاس اگر عشق کا چراغ محبت جل گیا، ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبریں اندھیری نہیں ہوئی. جو چاہتا ہے اس کے بچے اس کے بادر رہے، انہیں حضور کا بادر بنا دیں. یہ آپ کے بادر نہیں. تو عرض کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 دن کی اہمیت رہی. مولا آج سوال میں جب ریچ پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں مولا آج تو ہمارے مسمت کی تیرا حبیب تو ہمارے لیے روتے رہے، روتے روتے. معراج کی شب کس کی ملاقات تھی؟ حضور کی. کس سے ملاقات تھی؟ حضور بننے میں پاک ہے، رب بنانے میں پاک ہے. دو پاکوں کی ملاقات میں ناپاکوں کا ذکر ہونا چاہیے. بولیے پاکوں کی ملاقات میں ناپاکوں کا ذکر ہوتا ہے. اور حضور سے رب وہاں بھی پوچھے میرے حبیب بتا کیا چاہیے، جو بولے تو ایسا کر دوں گا. اور آقا وہاں بھی گئے مولا تم نے سب کچھ لیا تیری مہربانی، یہ بتا میری امت کا کیا کرے. تو وہاں بھی نہ بھولے. اور آپ کو دور امت کے ہماری سیزن میں اپنے محبوب سے محبت، کہ آپ نے کبھی اپنے محبوب کے لیے اپنے رشتے دار کو معاف کیا جس سے یہ کیا بیٹھے ہیں آج میرا مرنا جینا ختم اور بڑا ہو. محبوب نے کہا ہے جو رشتوں کو کاٹے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ چلا گیا ہو. میں نے تو حضور کا فرمان سن کر واپس ہو گیا ہوں. ہماری انا اتنی بڑی ہو گئی کہ اب تو تعلیمات مصطفیٰ بھی ہمیں کچھ اثر نہیں کر رہے. الا ماشاء اخلاق میں دیکھ، کردار میں دیکھ، معاملات دنیا میں دیکھ، لین دین میں دیکھ. ہم اپنے محبوب اور اپنے رب سے دور ہے یہ میری پورے سچ ہوئی. ہم اس وقت کن گہرائیوں میں پستی کی چلے گئے اور حضور کے رب سے دعائیں مانگے. مولا میری امت جبرائیل امین آئے 3 دن کے بعد پوچھا. رب پوچھتا ہے آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میری امت اور امت کو ٹائم نہیں کہ اپنے محبوب کے لیے وقت نکال کر بیٹھنے کا. کم ہے آپ کو خوش نصیب ہے. مگر جتنا علاقہ بڑا ہے اگر سب آ جائے تو مسجد چھوٹی ہے کہ بڑی ہے؟ بولیے اونچی آواز سے بولیے چھوٹی ہے نا. کاش کہ یہ مسجد چھوٹی پڑ جائے اور یار کی بات سننے والوں کا طاقہ بن جائے. اللہ سلامت رکھے جو میں نے آشنا مصطفیٰ جنہوں نے یہ دیا جلایا ہے، کو درد کی راہ دکھائی ہے، کو خیر کی بات سمجھانے کے لیے سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو ذرا جگایا ہے. کیا بڑی ہے کہ حضور کی محبت کا اور رب کی چاہت کا اثر ہے. رب نے یہ چنی کیا یہ نوکری ہے. اللہ کی نوکری سے آپ خیر والے عرض کر رہا ہوں. تو داجار کائنات نے کہا میری امت حضور کو رب نے پھر یہ پیغام بھیجا میرے حبیب کو کہو روئے مت، جیسا میرا حبیب چاہے گا میں ویسا کر دوں، ویسا کر دوں. اور لوگوں محبوب کو تو جو بچہ ملا ہے مگر ہم بھی تو کچھ ایسا کرے نا کہ حضور نے دیکھا ہے یہ میرا امتی ہے، حضور راضی ہو جائے. اس میں خیر ہے. آج کی گفتگو کا جہاں پر حضور کے والی کائنات اور مولا کائنات اور سلطان کائنات ہونے کا بیان تھا، وہاں پر تاجدار کائنات سے اپنے میلاد النبی کے مہینے میں تجدید عہد وفا کریں، اپنے آپ کو جوڑیں، خیر والے ہو جائیں. اور یاد رکھیں ہماری طرف سے دیر ہے ادھر دیر نہیں ہے.
اور جیسے ہی توجہ ہوئی ان کی تو لجپالی ہے، وہ لجپال ہیں، وہ زمانے نہیں دیکھتے، وہ ہر زمانے کے امتی سے پیار کرتے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ہر زمانے میں ایسے رہے ہیں جن کو یار نے اپنا دیدار بھی کروایا. اللہ ہمیں بھی ان کے لکھ دے. اللہ کریم ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے. قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دو، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دو. وما علیہ الا البلاغ.